آج ہم ایک بہت اہم قانون کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی پاکستان کا ایمپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976۔ بالکل۔ یہ لاکھوں ملازمین کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایکٹ کا متن موجود ہے اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جو بنیادی پہلو ہیں انہیں سمجھیں۔ جی ہاں، یہ قانون اصل میں ایک سماجی تحفظ کا نظام ہے۔ سماجی تحفظ؟ جی، جو صنعتی اور تجارتی اداروں کے ملازمین کو بڑھاپے میں یا معذوری کی صورت میں اچھا، یا پھر ان کی وفات ہو جائے تو ان کے خاندانوں کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ قانون کن لوگوں پر، کن اداروں پر لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ پورے پاکستان میں ہر اس صنعتی یا تجارتی ادارے پر لاگو ہے جہاں کم از کم 5 لوگ ملازم ہوں۔ کم از کم 5؟ جی، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کسی وقت ملازمین کی تعداد 5 سے کم بھی ہو جائے تب بھی وہ ادارہ اس قانون کے دائرے میں ہی رہتا ہے۔ اچھا، اور چھوٹے ادارے جہاں 5 سے کم ہوں؟ وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، یعنی رضاکارانہ طور پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو ان اداروں کے سبھی ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں؟ تقریباً سبھی۔ کچھ مستثنیات ہیں، جیسے کمپنی کے وہ ڈائریکٹرز جو فیصلہ سازی میں شامل ہوں وہ نہیں آتے، لیکن عام ملازمین سبھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لازمی انشورنس ہے اس کے لیے فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ کیا ملازم کی تنخواہ کٹتی ہے؟ فنڈنگ کا نظام واضح ہے۔ بنیادی ذمہ داری آجر کی ہے، یعنی امپلائر کی۔ امپلائر کی؟ جی، آجر کو ہر مہینے ملازم کی جو کم از کم مقررہ اجرت ہے اس کا 5% EOBI کو جمع کروانا ہوتا ہے۔ 5%؟ جی، اور 2001 کے بعد سے ملازم خود بھی اپنی ماہانہ اجرت کا 1% حصہ ڈالتا ہے۔ اچھا، تو ملازم بھی دیتا ہے؟ جی، لیکن ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ قانون سختی سے منع کرتا ہے کہ آجر اپنا 5% حصہ ملازم کی تنخواہ سے کاٹے۔ اوہ، یہ تو بہت اہم ہے، یعنی بوجھ آجر پر ہی ہے۔ جی، زیادہ تر بوجھ آجر پر ہے۔ وفاقی حکومت بھی کبھی کبھی اس فنڈ میں حصہ ڈالتی ہے۔ یہ واقعی اہم ہے کہ ملازم کا حق محفوظ رکھا گیا ہے۔ اچھا، تو اس جمع شدہ رقم سے ملازمین کو ملتا کیا ہے؟ کیا فوائد ہیں اس نظام کے؟ اس ایکٹ کے تحت بنیادی طور پر 4 قسم کے فوائد ہیں۔ 4 قسم کے؟ جی، سب سے پہلا اور سب سے اہم ہے اولڈ ایج پینشن۔ یعنی بڑھاپے کی پینشن؟ بالکل، مرد ملازمین 60 سال کے ہو جائیں اور خواتین 55 سال کی تو انہیں ماہانہ پینشن ملتی ہے۔ لیکن کوئی شرط بھی ہوگی؟ جی، شرط یہ ہے کہ کم از کم 15 سال تک ان کے نام پر کنٹریبیوشن جمع ہوئی ہو۔ 15 سال؟ ٹھیک ہے۔ جی، کچھ پیشوں جیسے کارکنوں کے لیے عمر کی حد کم ہے۔ اور ایک کم از کم پینشن کی رقم بھی مقرر ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوران ملازمت یا ریٹائرمنٹ کے بعد وفات پا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جی، اس صورت میں سروائیور پینشن ملتی ہے۔ سروائیور پینشن؟ جی، اگر کسی بیمہ شدہ شخص کی وفات ہو جائے اور اس کی کم از کم 3 سال کی کنٹریبیوشن جمع ہو چکی ہو۔ جی، تو اس کی بیوہ کو یا اگر خاتون ملازم تھیں تو ان کے شوہر کو عمر بھر پینشن ملتی ہے۔ عمر بھر؟ جی، تا حیات۔ اور اگر بیوہ یا شوہر نہ ہوں یا وہ بھی وفات پا جائیں تو کچھ خاص شرائط کے تحت یہ پینشن بچوں کو یا والدین کو بھی مل سکتی ہے۔ یہ تو خاندان کے لیے کافی تحفظ ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی موت کی صورت۔ اگر کوئی معذور ہو جائے بیماری یا حادثے کی وجہ سے؟ اس کے لیے انویلیڈیٹی پینشن یعنی معذوری پینشن ہے۔ اچھا، اگر کوئی بیمہ شدہ شخص کسی ایسی بیماری یا حادثے کی وجہ سے جو ملازمت سے متعلق نہ ہو، مستقل طور پر کام کرنے کے قابل نہ رہے جی، اور وہ ریٹائرمنٹ کی عمر سے کم ہو تو اسے بھی ماہانہ پینشن مل سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی کنٹریبیوشن کی کچھ شرائط ہیں، جیسے کم از کم 15 سال یا کچھ صورتوں میں 5 سال۔ تو یہ پینشن کب تک ملتی ہے؟ یہ معذوری کے قائم رہنے تک یا بعض صورتوں میں تا حیات ملتی ہے۔ ٹھیک، اور چوتھا فائدہ؟ ایک صورت رہ گئی کہ اگر کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ جائے لیکن 15 سال پورے نہ ہوئے ہوں۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ اگر 15 سال پورے نہ ہوں لیکن کم از کم 2 سال کی کنٹریبیوشن جمع ہوئی ہو۔ 2 سال؟ جی، کم از کم 2 سال تو پھر پینشن نہیں ملتی بلکہ اولڈ ایج گرانٹ ملتی ہے۔ گرانٹ؟ یہ کیا ہے؟
یہ ایک یکمشت رقم ہوتی ہے۔ حساب یہ ہے کہ جتنے سال کنٹریبیوشن جمع ہوئی، ہر سال کے بدلے 1 مہینے کی اوسط تنخواہ کے برابر رقم اکٹھی مل جاتی ہے۔ اچھا، یعنی اگر 10 سال کنٹریبیوشن ہے تو 10 مہینے کی تنخواہ کے برابر یکمشت رقم مل جائے گی؟ بالکل صحیح۔ یہ تو بہت جامع فوائد ہیں، زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سارا نظام چلاتا کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اس کا انتظام ایک خود مختار ادارہ کرتا ہے۔ اس کا نام ہے EOBI، یعنی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن۔ EOBI؟ جی، اس ادارے کی نگرانی ایک بورڈ آف ٹرسٹیز کرتا ہے۔ بورڈ آف ٹرسٹیز؟ جی، جس میں حکومت کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، آجروں کے بھی اور ملازمین کے بھی، تاکہ سب کے مفادات کا خیال رکھا جا سکے۔ یہ تو شفافیت کے لیے اچھا ہے۔ ایک سوال جو شاید بہت سے ملازمین کے ذہن میں آتا ہوگا، جی، اگر آجر یعنی کمپنی پیسے جمع کروانے میں کوتاہی کرے، وقت پر EOB کو کنٹریبیوشن نہ دے، تو کیا ملازم کا نقصان ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور قانون میں اس کا تحفظ موجود ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، اگر ملازم نے خود کو EOB میں رجسٹر کروایا ہوا ہے اور اپنی ملازمت کی تفصیلات وغیرہ اپ ڈیٹ رکھی ہیں، جی، تو اگر آجر کنٹریبیوشن جمع نہیں بھی کرواتا، تب بھی ملازم کا جو حق بنتا ہے فوائد حاصل کرنے کا، وہ متاثر نہیں ہوتا، بشرطے کہ باقی شرائط پوری ہوں۔ یعنی EOB ملازم کو ادائیگی کر دے گا؟ جی، اور وہ رقم بعد میں آجر سے وصول کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ایک اور اہم بات، جی، ان فوائد کو یعنی پینشن یا گرانٹ کو کسی عدالتی حکم کے ذریعے ضبط یا کرک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ملازم کا محفوظ حق ہے۔ یہ تو زبردست تحفظ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ EOB ایکٹ 1976 پاکستان میں کام کرنے والے طبقے کے لیے ایک بہت اہم سماجی حفاظتی چھتری ہے۔ بالکل، یہ بڑھاپے، معذوری اور وفات جیسی صورتحال میں مالی مدد کو یقینی بناتا ہے۔ یہ تو ایک بہت مثبت پہلو ہے۔ جی، البتہ آخر میں ایک نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ قانون، جیسا کہ اس کے سیکشن 47 میں ہے، سرکاری ملازمین، فوج، پولیس، ریلوے، واپٹا جیسے کئی بڑے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ملازمین پر لاگو نہیں ہوتا۔ او اچھا، ان پر لاگو نہیں ہوتا؟ جی نہیں، ان کے اپنے پینشن یا بینیفٹ کے نظام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا مستقبل میں EOBI جیسے کسی مرکزی نظام کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جا سکتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ کارکنوں کو اس طرح کا سماجی تحفظ مل سکے؟ بالکل، یہ ایک سوال ہے مستقبل کی پالیسی سازی کے لیے۔